السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ. تو مجھے مس کیا یا نہیں کیا 4 دن؟ آف کورس کیا ہوگا آپ لوگوں نے مجھے مس، کیونکہ میں ہوں ہی مس کرنے والی چیز. تو میری بک بک بھی آپ لوگوں نے مس کی ہوگی. اگر آپ لوگ نہیں کرتے تو پھر میں نے کیا ہی کر لینا تھا. لیکن آپ یہ بتاؤ کہ میری آپی کی آواز آپ سب کو کیسی لگی؟ کیونکہ میری آپی کو میں نے گن پوائنٹ پر 2 دن تک مسلسل ریکارڈنگ کروائی ہے. کل بھی میں نے کوشش کی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ میرا یہ جو فون ہے، میرا ٹیب ہے، وہ خراب ہو گیا تھا. پتہ نہیں اس کو اچانک سے کیا ہو گیا، یہ بند ہو گیا اور پھر بند ہی ہو گیا. پھر آج سارا دن لگا کر میں نے ٹھیک کروایا، اور وہ انکل کہہ رہے تھے کہ آج نہیں ٹھیک ہو سکتا، کل یا پرسوں لے کر جانا. میں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں پتہ میرے ریڈر لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے آج اس کو ٹھیک کر کے دو، میں نے رات کو کس ریکارڈ کرنی ہے. تو پھر فائنلی بڑی مشکل سے میں نے آج ہی اس کو ٹھیک کروایا. میرے پوری سکرین ڈیمیج ہو گئی تھی، پتہ نہیں گرا ہے یا کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتہ چلا. لیکن یہ ہے کہ جب میرے ہاتھ آیا تب بہت بری حالت میں تھا، چکنا چور ہوئی پڑی تھی سکرین. اور میں دیکھ رہی ہوں پریشانی سے کہ یہ ہو کیا گیا ہے اسے. اور پھر پہلے تو انکل نے کہا کہ بیٹا 2 دن تک تو نہیں مل سکتا. میں نے کہا نہیں انکل جی، کچھ بھی کرو پر آج مجھے ہر حال میں میرا ٹیب ٹھیک کر کے دو. میں نے اس پہ ریکارڈنگ کرنی ہے. میرے یوٹیوب میں بہت سارے ریڈرز ہیں جو ایپیسوڈ کا ویٹ کر رہے ہیں. تو پھر فائنلی انکل نے میری منتیں ترلے سن لیے، کیونکہ کل تو فرائیڈے تھا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور فرائیڈے کے دن کوئی دکان ہمارے سائڈ پہ نہیں کھلتی، خاص کر موبائلز وغیرہ کی دکان تو کوئی چانسز ہی نہیں ہوتے کھلنے کے. تو مجھے پتا تھا کہ کل بھی مجھے میرا واپس ٹیب نہیں ملنا، اسی لیے میں نے آج 3-4 گھنٹے ان کے سر پہ کھڑے ہو کر اپنا ٹیب ٹھیک کروایا ہے. اور پھر میں آ گئی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ لے کر. تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہاں سے میری واپسی تقریباً 7:30 کے بعد ہوئی ہے. پورا اندھیرا ہو گیا تھا جب میں اور بھائی واپس کر آئے. اور پھر میں نے لکھی، اس کے بعد اب میں ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں. تو لیٹس اسٹارٹ آج کی ایپیسوڈ ود مائی باتیں. تو مرمے کائزان قسط نمبر 123، تحریر عریج شاہ. واؤ، یہ گھر تو بہت شاندار ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا بڑا ہے. تم یہ گھر میرے لیے بنوا رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا. وہ کائزان کے ساتھ اندر آئے تھے. ہاں میں نے سوچا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا. وہ کائزان کے ساتھ اندر آئی تھی. ہاں میں نے سوچا ہے کہ شادی کے بعد میں اس گھر میں رہوں گا. یہ گھر میں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے بنایا ہے. مجھے یہ گھر بہت پسند ہے کیونکہ یہاں کی اینٹ اینٹ میری محنت کی ہے. وہ پرسکون انداز میں بولا تھا. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، بہت خوبصورت ہے. وہ گھر کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی. چلو واپس چلیں. اسے پوری طرح گھر کی در و دیواروں پر نظریں جمائے دیکھ کر کائزان نے کہا تھا. اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑی دیر رکتے ہیں نا. وہ کائزان کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی. تو کائزان کو اس کا انداز آگ لگا گیا. مایا، اس طرح کی حرکتیں نہ کیا کرو، تم جانتی ہو مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا. لیکن مجھے تو پسند ہے نا. اس نے کائزان کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو چومنا ہی چاہا تھا کہ کائزان نے اسے دھکا دے کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. بدتمیز، بے حیا، تمہیں حلال اور حرام کا فرق نہیں سمجھایا گیا کیا؟ کتنی بار بتاؤں تمہیں کہ یہ سب پسند نہیں ہے وہ مجھے. وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے گھر سے باہر نکلا تھا، جبکہ مایا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے حیران اور پریشان کھڑی تھی. وہ اس سے دور دور رہتا تھا، کھنچا کھنچا رہتا تھا، اور کچھ عرصے سے تو یہ سب کچھ برنے لگا تھا. لیکن اب اس کا تھپڑ مارنا بہت کچھ بیان کر گیا تھا. کائزان کو صرف اس کی شکل پسند تھی اور کچھ بھی نہیں. اس بات کا احساس اسے اب ہو رہا تھا. وہ تیزی سے باہر نکلتے ہوئے کائزان کے پیچھے جانا چاہتی تھی جب اچانک اس کا فون بجنے لگا. یہ میرے بس میں نہیں ہے کائزان، کسی طرح میرے قابو میں نہیں آ رہا. میں بہت کوشش کی ہے میں نے، لیکن اسے نہ تو میری ادائیں پسند آتی ہیں اور نہ ہی اسے مجھ میں کوئی دلچسپی ہے. اسے صرف اور صرف یہ شکل پسند ہے اور کچھ بھی نہیں. اس شکل کا عاشق ہوا تھا وہ، اور وہ
اور اب تک میں اس کے ساتھ بھی صرف اسی لیے ہوں کیونکہ میرے پاس یہ شکل ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو وہ مجھے کبھی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتا. اچھا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، تمہارے 50 کروڑ کو تم بھول جاؤ. سمیر نے فون پر ہی دھمکی دیتے ہوئے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا. پلیز سمیر ایسا مت کرو، میں کوشش کر رہی ہوں نا، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا تھا. سمیر اسے بیسٹ آف لک کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ مایا اتنی توہین کے بعد بھی ایک دفعہ پھر سے کائزان کے پیچھے چل دی تھی. کیا بات ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ تم بہت الجھے سے رہنے لگے ہو. کیا مجھے بھی نہیں بتاؤ گے؟ رسل نے آج اس سے پوچھ ہی لیا تھا. پچھلے کچھ دنوں سے مایا اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ کائزان اسے پوری طرح سے نظر انداز کر رہا تھا. یہی چیز اسے الجھن میں مبتلا کر رہی تھی. آج کل کائزان کا سارا وقت ہی ڈبلیو کے ساتھ گزر رہا تھا اور مایا کا کبھی فون پر تو کبھی کائزان کے پیچھے پیچھے. رسل مایا عجیب سی ہے، وہ عجیب طرح کی حرکتیں کر رہی ہے. میں اس کے پاس سامنے آپشن رکھ چکا ہوں شادی کا، لیکن شادی میں دلچسپی نہ دکھاتے ہوئے وہ فضول میں میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اتنا قریب میں کسی بھی عورت کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتا سوائے کسی حلال رشتے کے. میری ماں نے مجھے حرام اور حلال کا فرق سمجھایا ہے رسل. میں حرام کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن مایا بار بار یہی ساری حرکتیں کر کے اپنی اہمیت میری نظروں میں کم کر رہی ہے. مجھے نہیں پسند اس کا قریب آنا یا مجھے چھونا، اور یہ بات میں کلیئر اس کو بتا چکا ہوں، لیکن پھر بھی وہی ساری حرکتیں کر رہی ہے. اس معاملے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کائزان. شاید وہ تمہاری طرف سے کسی بڑے پرپوزل کا انتظار کر رہی ہو. عموماً لڑکیاں پرپوزل کے خواب دیکھتی ہیں کہ ان کا جیون ساتھی انہیں پرپوز کرے گا. تم وہ کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے وہ تم سے شادی کے لیے مان جائے. کوئی ضرورت نہیں ہے، فی الحال میں ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا. پہلے وہ تیار نہیں تھی، اب میں مینٹلی طور پر مایا سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں. جیسا ہے سب کچھ ویسا ہی رہنے دو، میں خود ہی مایا سے دور رہنے کی کوشش کروں گا. وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رسل نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مایا نہ صرف کائزان کی نظروں میں گر چکی ہے بلکہ وہ اس کے دل سے بھی اتر چکی ہے. یہ کیا بھجوایا ہے تم نے مجھے اتنی مشکل سے لے کر آئی ہوں اسی کمرے تک. کیا ہے یہ؟ انجیکشنز ہیں؟ کیا عجیب طرح کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا چیز بھیجی ہے تم نے مجھے؟ کمرے میں آتے ہوئے سمیر کو فون کرتی وہ اس سے پوچھنے لگی تھی، جس نے تھوڑی دیر پہلے اسے ایک پارسل بھیجا تھا. سمیر کا اس کے لیے پارسل بھیجنا اگر کسی کی نظر میں آ جاتا تو وہ بہت برے طریقے سے پھنس سکتی تھی. زہریلے انجیکشنز ہیں اس میں ڈارلنگ، لگا دو کائزان کے اس جانور کو جس کی وجہ سے تم اس کے پیچھے نہیں جا پا رہی. مجھے تم لوگوں کا ریلیشن شپ چاہیے، سمجھی؟ میں چاہتا ہوں کہ کائزان تمہارا دیوانہ ہو جائے، وہ تمہارا عاشق ہو جائے، وہ تمہارے کہنے پر کچھ بھی کر دے. جو تمہارے لیے اتنا خوبصورت گھر بنوا سکتا ہے وہ تمہارے لیے کل کو کچھ بھی کر سکتا ہے. اور وہ اربوں خربوں کی جائیداد مجھے چاہیے جو وہاج نے کائزان کے نام کر دی ہے. کائزان کو جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. ممکن ہے کہ جب تم اس سے فرمائش کرو تو وہ ساری جائیداد تمہارے نام کر دے. جب وہ تمہارے کنٹرول میں ہوگا تو وہ تمہاری بات مانے گا اور تم وہ ساری جائیداد مجھے دینے تک میری غلام رہو گی. تمہیں لگتا ہے کہ اگر کائزان کے ڈبلیو کو کچھ ہو گیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا یا وہ مجھے چھوڑے گا؟ وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا.
تو اسے بتائے گا کون میری جان؟ میں اور تم تو اتنے پاگل نہیں ہیں نا کہ اپنا راز خود ہی کھول دیں گے۔ اور جہاں تک رسل کی بات ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ دن کے وقت گھر پر ہوتا ہے۔ اب وقت برباد کرنا بند کرو۔ اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ جا کر ڈبلیو کو یہ انجیکشن لگا دو۔ اگر ڈبلیو ہی راستے سے ہٹ جائے گا تو سمجھو ہمارا کام ہو گیا۔ کائسان کی دلچسپی اپنے آپ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ اپنے خاص جانور کو کھو کر وہ تھوڑا ایموشنل ہوگا، تو ایسے ایموشنل وقت میں تم اس کے قریب آ سکتی ہو۔ میں اس کے جانور کے ساتھ زیادہ قریب نہیں جاتی، مجھے ڈر لگتا ہے اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ سمیر کو کسی بھی چیز پر انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اس کی غلام تھی، جبکہ سمیر کو اس کی باتوں سے اب غصہ آ رہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، پیسے بھی بھول جاؤ، اپنے ڈر کو اپنے پاس رکھو، سمیر نے کہتے ہوئے فون بند کرنا چاہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ تو دوسری طرف سمیر مسکرایا تھا۔ وہ بہت بڑی مشکل سے ڈبلیو کے پنجرے تک آئی تھی۔ اسے اس سے بہت خوف آتا تھا۔ اسی کی وجہ سے کائسان نے ڈبلیو کو کہا تھا کہ وہ اس کے آس پاس نہ آیا کرے، اور ڈبلیو خود بھی اس سے دور دور رہنا پسند کرتا تھا۔ اسے اپنے پنجرے کے پاس دیکھ کر وہ بھی ضرور کنفیوز ہوا ہوگا کہ اس نے پنجرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر قدم رکھا اور مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ اتنا تو وہ جانتی ہی تھی کہ ڈبلیو کسی بھی گھر والے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس نے آہستہ سے انجیکشن کھولتے ہوئے اس کی پیٹھ سے ہلائی تھی، جبکہ ڈبلیو اسے دیکھنے کے بجائے دوسری طرف منہ کیے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ڈبلیو کی گردن کے پاس زور سے انجیکشن مارنا ہی چاہا تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اچانک رسل کی آواز پر وہ اچھل کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھے عجیب سی آواز آئی تھی تو مجھے لگا شاید ڈبلیو کو کوئی مسئلہ ہوگا، اسی لیے میں دیکھنے کے لیے آ گئی، لیکن یہ تو ٹھیک ہے، میں بیٹھی اسی سے باتیں کر رہی تھی کہ تم آ گئے، اس نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ اب تم آ ہی گئے ہو تو یہاں بیٹھو، میں چلتی ہوں، تمہیں تو پتہ ہے ویسے بھی مجھے ڈبلیو سے ڈر لگتا ہے، وہ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ڈبلیو کو کوئی مسئلہ ہو، اسی لیے میں یہاں آ گئی۔ اس نے انجیکشن چھپاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی، جبکہ رسل کو کچھ عجیب تو محسوس ہوا۔ وہ پوری طرح سے ڈبلیو کو ٹٹولنے لگا تھا۔ اس لڑکی پر وہ بالکل یقین نہیں کرتا تھا، 1% بھی نہیں۔ ہاں، وہ کائسان کی محبت تھی، لیکن اس کے لیے ناقابل اعتبار تھی۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ کائسان نے مٹھائی اٹھا کر رسل کے منہ میں ڈالی تو وہ کنفیوز ہوا تھا۔ وہ ابھی ابھی باہر سے آیا تھا جب کائسان کو کچن سے مٹھائی باہر لاتے دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اتنا خوش کیوں تھا اسے سمجھ نہیں آیا۔ خیر مبارک، خیر مبارک، لیکن اس مبارک کی کوئی وجہ بھی تو پتہ چلے، کیوں دے رہے ہو بھائی مبارکیں، اور اتنے خوش کیوں ہو تم؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ لگتا ہے کسی بڑے دشمن کا کام تمام کر کے آئے ہو۔ وہ مٹھائی کھاتے ہوئے اسے کھلانے لگا۔ ارے نہیں یار، سمجھو آج ہمارے بہت پیارے دوست کی نیا بار لگ گئی، میرا مطلب ہے آج رفیل کا نکاح ہے، کائسان نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ رفیل پچھلے 3 مہینے سے انڈیا میں تھا اور وہاں اس کے لیے بہت اہم کام کر رہا تھا۔ یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، لیکن لڑکی کون ہے؟ کیا کچھ سسٹم ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ اس طرح سے اچانک
یار مجھے کنفیوز تو مت کرو، وہ کچھ الجھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تمہیں اپنے وحید عالم صاحب یاد ہیں جن کا ایک کیس ہم نے حل کیا تھا؟ قائزان نے اسے یاد دلایا تھا، جس پر رسل نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، کیوں؟ وہ پوچھنے لگا۔ تمہیں یاد ہے ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان کی ایک بیٹی تو ماشاءاللہ سے آرمی میں چلی گئی ہے، جبکہ دوسری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ اپنی دوسری بیٹی کو سیف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کا بیٹا تو لڑکا ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کو میرے پاس یہاں بھیجنا چاہتے تھے، لیکن میں نے کہہ دیا کہ میں کسی بھی غیر محرم لڑکی کو بنا کسی رشتے کے نہیں رکھ سکتا۔ تو انہوں نے مجھ سے اس کا حل مانگا، تو میں نے اس کا حل رفیل کی صورت میں دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے تفصیل بتائی تھی۔ اور رفیل کو اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ رفیل تو ہر آتی جاتی لڑکی کو گرل فرینڈ کی نظر سے دیکھتا تھا۔ نہیں، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے بہت واضح الفاظ میں اس سے کہا ہے کہ وہ اس لڑکی اور اس لڑکی کی تصویر بھیجی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور آج دوپہر 2 بجے کے وقت ان کا نکاح ہے، اور باقی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے رفیل کو ہر چیز کلیئر کی ہے۔ وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں، بلکہ میرے ایک عزیز ساتھی کی بیٹی ہے، اور اس کی حفاظت تو رفیل کو کرنی ہی ہوگی، اپنی جان سے بڑھ کر، کیونکہ وہ صرف وحید عالم کی بیٹی نہیں بلکہ میری بہن بھی ہے۔ وہ تفصیل بتانے لگا تو رسل نے خوش ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یہ تو سچ میں بہت خوشی والی بات ہے، تم بھی مٹھائی کھاؤ۔ وہ اسے ایک مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر دیتے ہوئے بولا۔ تو قائزان نے خوشی سے مٹھائی کھائی تھی۔ یار چھوٹے والے کا نکاح ہو گیا، ہم بڑے دونوں کنوارے رہ گئے۔ رسل نے آہ بھری تھی، جس پر قائزان نے کہکا لگایا۔ دیکھ بھائی، میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں، نہ تو میں تیری اماں ہوں اور نہ ہی تیرا ابا ہوں جو تیرے لیے رشتہ ڈھونڈوں گا۔ خود تو میں جلد ہی شادی کر ہی لوں گا۔ تو اپنے لیے کوئی جگاڑ کر لے تو بہتر رہے گا، ورنہ بڑھاپے کا سہارا نہیں ہے تیرے پاس۔ وہ اس کے کندھا تھپتھپاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رسل کندھے اچکا کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس بارے میں وہ فی الحال کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے مایا کھڑی تھی، لیکن اس کی ڈریس انتہائی نامناسب تھی۔ بلیک کلر کی سلیو لیس ڈریس میں وہ اپنے نیم برہنہ ٹانگوں کو کور کیے بغیر ہی باہر یہاں آ گئی تھی۔ مایا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ جاؤ، جا کر ڈھنگ کے کپڑے پہن کر آؤ، اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب مایا نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آج میں کہیں نہیں جاؤں گی قائزان، کیونکہ آج میں تمہارے بہت قریب آنے والی ہوں، اور آج تم مجھے نہیں روکو گے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کے بالکل پاس آ گئی تھی، اتنا پاس کہ قائزان کو اس کی سانسیں اپنے سینے پر محسوس ہوئی تھی۔ مایا، مت کرو، اپنی عورت پن کی توہین، کیوں گر رہی ہو اتنا؟ وہ اسے دھکا دے کر پیچھے کرنے لگا تھا، اور ساتھ ہی اٹھ کر اس نے باہر جانا چاہا جب اس نے پیچھے سے اسے پکڑ لیا۔ نہیں قائزان، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم بار بار میری توہین نہیں کر سکتے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ یا اب تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ بتاؤ، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں مجھ سے دور رہتے ہو؟ کیوں تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟
وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرنے لگی تھی جب اس نے ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے اسے پیچھے گرایا اور خود کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ مایا اسے روک نہیں پائی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں دوسری ایپیسوڈ کی، تو تھوڑی دیر میں آپ کو دوسری قسط مل جائے گی، اور کل انشاءاللہ ماضی کی لاسٹ ایپیسوڈ، یہ مت کریں مرمے کا اذان کی لاسٹ ایپیسوڈ، تو کل انشاءاللہ ہم ماضی کو ختم کر دیں گے، اور پرسوں سے حال ہی ہوتا ہے نا، ہاں، حال میں سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی، مطلب مرم کی آگے۔ اب ہم لاسٹ پارٹ کی طرف جا رہے ہیں ناول کے، تو میں بھی اب ہم زیادہ سے زیادہ بہت کم قسطیں رہ گئی ہیں ناول ختم ہونے میں، تو اب ہم مطلب فائنل پارٹ کی طرف آ چکے ہیں۔ تو آج کا ڈیٹ ہے میرے حال میں، آج 25 ہے یا 26 تاریخ ہے آج، ماشاءاللہ سے مہینہ تو بڑا تیزی سے گزر گیا یہ۔ تو میں نے سوچا تھا کہ اس مہینے میں ناول کمپلیٹ کر لوں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک تو میں بیچ میں بیمار رہی، تو 5-6 چھٹیاں تو وہ میری ہو گئی، جس کا مجھے بہت بہت زیادہ افسوس ہے۔ اور میں نے کوشش کی ایپیسوڈ دینے کی، آپ نے ریکارڈنگ بھی کی، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم نہیں ختم کر سکے۔ اور کل میں ایسٹیمیٹ لگا کر آپ کو بتا دوں گی کہ ناول کی ٹوٹل کتنی ایپیسوڈ رہ گئی ہیں۔ تو خیر، ابھی یہ والی اپلوڈنگ لگا دیتی ہوں، اور میں ریکارڈنگ کرتی ہوں آج کی سیکنڈ ایپیسوڈ کی، تاکہ وہ بھی میں جلدی جلدی ریکارڈ کر سکوں۔ تو جناب، یہ تھی کل میں کوشش کروں گی 4 قسطیں دینے کی، تاکہ ہم نا ماضی پورا کلیئر کر لیں۔ ابھی میں 4 دے پاؤں گی یا نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل میرا میڈ کا پہلا پیپر ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے میں کوشش کروں گی، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے میڈ والے پیپر اتنے مشکل نہیں ہوتے۔ ویسے میرے لیے کوئی بھی پیپر مشکل نہیں ہوتے سوائے انگلش کا۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میرے گلے سے آپ کو پتہ چل ہی رہا ہوگا کہ ابھی تک میرا گلا کلیئر ٹھیک نہیں ہوا ہے، میری آواز بھی تھوڑی چینج، مجھے خود میرے کانوں میں عجیب سی آواز آتی ہے، میں کہتی ہوں یہ کس کی آواز ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ میری اپنی ہے۔ تو مجھے خود اپنی آواز بالکل پسند نہیں ہے ان دنوں میں، تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ کر لو، واپس عریج کی آواز آئے گی تو عریج بھی خوش ہو جائے گی، اور عریج کے ریڈرز بھی خوش ہو جائیں گے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ تھوڑی دیر میں، تب تک کے لیے ہم لڑ کے دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔